بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ہر روز اپنی زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں مصائب بڑے ہیں، مصیبتیں پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، اور پھر ہم قسمت میں تھوپ دیتے ہیں کہ یار قسمت میں اس طرح ہے تو اس طرح ہی ہوگا۔ قسمت میں اس طرح نہیں ہوتا، یہ ہمارے ہاتھوں کی ہی کمائی ہوتی ہے، ہمارے اپنے ہی کرتوتوں کے کیے درے ہوتے ہیں، اور ہمارے ہی وجہ سے یہ سب کچھ آتا ہے۔ بعض نیک لوگ جو ہوتے ہیں ان کو مصائب آتے ہیں ان کے درجات بلند کرنے کے لیے۔ ہمیں جو تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں وہ ہماری برائیوں اور ہمارے برے اخلاق کی وجہ سے آتے ہیں، اور ہمارے کبائر اور صغائر گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ میں آپ کو چند حدیثیں سناؤں گا جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم پہ جو مصیبت آتی ہے، ہمارے ملک میں ہمارے گھر کے اندر جو قحط ہے کیوں آ رہا ہے، قحط کیوں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا ظاہر ہو جائے وہ قوم قحط میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد لوگ زنا میں کتنا مبتلا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں رشوت کا ظہور ہوگا وہ رعب میں گرفتار ہوگی، یعنی جو رشوت لینا دینا شروع کر دیں گے وہ لوگوں کے رعب میں دبدبے میں رہیں گے۔ آج اسی طرح ہو رہا ہے کہ ہم قحط میں بھی گرفتار ہیں اور کفار اور فاسقین لوگوں کے رعب میں بھی رہتے ہیں اور ہر وقت ڈرے ڈرے رہتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث سنیں اور اپنی آنکھیں کھولیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے ان بستی والوں نے اللہ کے عذاب کو اپنے لیے حلال کر لیا۔ تو اب عذاب کی صورتیں ہم خود بناتے ہیں، ہم خود ہی ایسی چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے عذاب ہم پہ نازل ہوتے ہیں۔ تو لہذا قابل غور بات ہے اور ہم غور کیا کریں، جب غور کریں گے تب ہی کچھ سمجھ آئے گا۔ ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدھی رات کے وقت آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور پھر اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا اسے عطا کیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ اس کی مصیبت دور کی جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر ایک جو دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہوگی، مگر جو پیسے لے کر زنا کرنے والی عورت ہے یا ظالمانہ طور پہ جو ٹیکس لیتے ہیں ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یعنی یہ ظلم اور گناہ کا یہ نتیجہ ہے، جس وقت اللہ کی رحمت آوازیں دے رہی ہے کہ کوئی مانگنے والا ہو تو اسے عطا کیا جائے گا، کوئی دعا کرنے والا ہو اس کی قبول کی جائے گی، کوئی مصیبت زدہ ہے تو اس کی مصیبت دور کی جائے گی، اس وقت بھی ایسے گناہ کرنے والوں کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم یہ نہ کریں کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی، تقدیر میں ایسا لکھا، پہلے اپنے اعمال پہ بھی غور کریں۔ آخری حدیث کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ زنا کرتا ہے تو بندے کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے اور وہ آسمان اور زمین کے درمیان ہوتا ہے سائبان کی طرح، اور پھر بندہ وہ فعل سے جب دور ہوتا ہے تو پھر ایمان واپس آتا ہے، یعنی انہی اوقات میں بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ تو بندے کو چاہیے کہ اللہ کی رحمت حاصل کرنی ہے، دنیا کے معاملات میں آسانی چاہنی ہے تو پھر اچھے عمل کرے، اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا اور ہمارے معاملات بھی اچھے ہوں گے۔